اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، قالو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو صرف ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ معزز و محترم سامعین کرام، اس آیت کی مختصر سی تفسیر یہ ہے کہ منافقین کا جو رویہ تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ منافقین کا رویہ یہ تھا کہ مسلمانوں سے ملتے انہیں کہتے ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور جب کفار کے پاس تنہائی میں ہوتے تو انہیں یقین دلاتے کہ ہم اپنے مذہب پر قائم ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہماری بات چیت، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس وجہ سے ہرگز نہیں کہ ہم ان کا دین قبول کر چکے ہیں، بلکہ ہم تو اس طرح ان کو بے وقوف بناتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ سزا دے رہا ہے انہیں اس کی مذاق کی، ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اور ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے رہیں۔ اس آیت کے متعلق علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے لفظ استہزاء کی لغوی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ استہزاء کا معنی انتقام لینا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق کہ اللہ یستہزئ بہم کا معنی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی شرارتوں، ان کی نافرمانیوں کا انتقام لیتا ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت میں کوئی قباحت، کوئی گناہ نہیں ہے۔ نیز اہل عرب میں یہ عام محاورہ ہے کہ جب کوئی کام کسی فعل کی سزا دینے کے لیے کیا جائے اس کی تعبیر بھی اسی لفظ سے کر دیتے ہیں جس لفظ سے اس فعل کی تعبیر کی گئی ہو، جس پر سزا یا عتاب کیا جا رہا ہے۔ مثلا یعنی برے فعل کی جزا بھی اسی طرح بری ہوا کرتی ہے، حالانکہ سزا جو عدل و انصاف کا عین تقاضا ہے بری نہیں ہوتی۔ یا یہ کہیے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے ان کو بھلا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بھول سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بھلانے پر جو سزا دی گئی اس کو بھلانے سے تعبیر کیا گیا۔ اسی طرح استہزاء پر منافقین کو جو سزا دی گئی اس کو بھی استہزاء سے بیان کر دیا، کیونکہ استعمال محاورہ عرب کے عین مطابق تھا۔ اس لیے کفار جو قرآن مجید فرقان حمید پر اعتراض کرنے کے لیے کسی ادنا سے بہانے کی متلاشی رہتے تھے، اس استعمال پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، فما رابحت تجارتہم وما کانوا مہتدین مگر
نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت، اور وہ صحیح راہ نہ جانتے تھے۔ اشترا کا معنی ہے خریدنا، قیمت ادا کر کے کوئی چیز لینا۔ تو یہاں اشترا کا معنی تب درست ہو سکتا ہے جب کہ منافقوں کے پاس دولت ایمان ہوتی اور اسے دے کر وہ کفر خریدتے۔ وہاں تو پہلے ہی کفر تھا، اس لیے علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے لکھا ہے یہاں اشترو کے معنی استحبو کے ہیں، یعنی انہوں نے کفر کو پسند کیا اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ لغت عرب میں کہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے حق کے بدلے کفر کو پسند کیا۔ انہوں نے منافقت کا نقاب تو اس لیے ڈالا تھا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو کر دنیاوی فائد حاصل کریں گے، مال غنیمت سے انہیں حصہ ملے گا اور ان کی چدراہٹ بھی قائم رہے گی، لیکن ان کی کوئی امید بر نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو پردہ جو تھا وہ چاک کر دیا۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر محفل ایک منافق کا نام لے کر مسجد نبوی شریف سے انہیں نکال دیا۔ نفع کمانا تو کجا، ان احمقوں نے اپنا سرمایہ فطرت سلیمہ ہی تباہ کر دیا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، جب اس کا آس پاس روشن ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نور تو لے گیا، اللہ ان کا نور وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا انہیں گپ اندھیروں میں کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ ایک اور کافروں کی منافقوں کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ مثل مثل اور مثیل تینوں کا معنی نظیر ہے، لیکن ان کا عام استعمال ضرب المثل اردو کے معنی میں ہوتا ہے، اور بطور استعارہ ایسی حالت کے بیان کرنے کو بھی مثل کہتے ہیں جس میں ندرت اور اوپرا پن ہو۔ یہاں یہ لفظ اس مفہوم میں مذکور ہوا ہے، یعنی ان منافقوں کی عجیب و غریب حالت ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ منافقین کے دو گروہ تھے، ایک وہ جو دل سے کفر پر جمے ہوئے تھے اور زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور دوسرا منافقین کا گروہ وہ جو ایمان قبول کر لیتے تھے لیکن جب مصائب و مشکلات سے گھبرا جاتے تو پھر اسلام سے دستبردار ہو جاتے۔ پہلے گروہ کی مثال اس آیت میں بیان کی گئی، اور دوسرے گروہ کی مثال جو ہے او کصیب سے لے کر آخر تک بیان کی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی حق کی طرف نہیں پھریں گے۔ اس مثال میں جن لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حال بیان کیا ہے، صدر الفاضل مراد آبادی علیہ رحمہ نے اس کو خوب بیان کیا۔ فرماتے ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھا، اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے یعنی دوبارہ کافر ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا کی گئی اور دلائل کی روشنی نے ان پر حق واضح کر دیا، مگر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی۔ اور جب حق سنتے ہیں
اور مانتے اور کہتے ہیں کہ حق دیکھنے سے وہ محروم ہے، یعنی گویا کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہیں، خزائن العرفان۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد برق، اور پھر جیسے زور کا می برس رہا ہو بادل سے جس میں اندھیرے ہوں، ورعد گرج ہو، و برق اور چمک ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونستی ہیں، من الصواعق حذر الموت، کڑکے بیس اور موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی یعنی چمک اشک لے جائے ان کی بینائی، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب چمکتی ان کے لیے تو چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا تو کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے سننے کی قوت اور ان کی بینائی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت پاک میں کئی چیزوں کا ذکر ہوا، اندھیرے، بارش، بادل کی کڑک، بجلی کی روشنی اور ایسے سہمے ہوئے سفر کرنے والا شخص، یہ سب کچھ مشبہ بہا ہیں۔ جب تک ان کے مشبہات یعنی یہ کن چیزوں کی تشبیہ ہیں کا تعین نہ کیا جائے، اس مثال کا جو حسن جو ہے وہ نکھر کر سامنے نہیں آئے گا۔ بارش سے مراد اسلام ہے، اور بجلی کی روشنی مراد وہ فتوحات وغیرہ ہیں جو اہل ایمان کو ناسازگار حالات میں اللہ تبارک و تعالی عطا فرما رہا تھا۔ جس طرح بارش مردہ زمین کو زندگی بخشتی ہے، اسی طرح اسلام جو ہے وہ مردہ دلوں کو نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ جیسے بارش برستے وقت گھنگور گٹائیں چھا جاتی ہیں اور تاریکی جو ہے وہ چاروں طرف پھیل جاتی ہے، بادل کی خوفناک کڑک سے دل دہلنے لگتی ہیں، اسی طرح اسلام کا می برستے وقت کھلی عدالتوں اور پوشیدہ سازشوں کا ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا، فضا یکسر مقدر ہو گئی تھی، مصیبتوں کے بادل گرجنے لگے تھے۔ جو سچے دل سے ایمان لا چکے تھے، نہ اندھیروں سے انہیں وحشت ہوئی، نہ بادل کی کڑک سے وہ خوفناک ہوئے، مصائب کی اس ہجوم میں وہ چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ لیکن وہ لوگ جو مذبذب تھے ان کی حالت عجیب ڈاواڈول تھی، وہ اسلام کی حیات بخش چینٹوں سے سراب بھی ہونا چاہتے تھے، لیکن مصائب کی تاریک گھٹائیں دیکھ کر، مشکلات کی کڑک سن کر ان کے دل جو تھے وہ ڈوب جایا کرتے تھے، اور اسلام کا دامن چھوڑنے میں ہی وہ اپنی سلامتی اور بقا سمجھتے تھے۔ پھر اگر اسلام کو کوئی کامیابی نصیب ہوتی تو اسلام کی طرف لپنے کی تیاری کرتے۔ ایسے میں اگر مصائب کا کوئی تندو تو تیز جھونکا آ جاتا تو بد دل ہو کر رہ جاتے۔ ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو ہر چیز پر پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ مثلا ہندی، مصری، یونانی دیوتاؤں کی طرح اس کے اختیارات جو ہیں وہ محدود نہیں ہیں، بلکہ وہ اس کائنات کا خالق بھی ہے، اس کائنات کا مالک بھی ہے، اور ہر چیز، دنیا کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم نے آیت نمبر 14 سے لے کر
آیت نمبر 20 تک قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔